السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص فی البر کے سلسلے میں 2 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 3 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفداء العظیم۔ فداء اس کا معنی ہوتا ہے مال فدیہ، اور قربانی کو بھی کہا جاتا ہے، جان نثاری قربانی اور مال فدیہ، یعنی مال دے کر کسی کو چھڑانا۔ الفداء العظیم، بڑا فدیہ۔ کان نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام یحب ابنہ اسماعیل حبا شدیدا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ فقد رزق به بعدما کبر سنہ وطال اشتیاقہ للولد۔ پس آپ کو اسماعیل دیا گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام آپ کو دیے گئے اس کی عمر کے بڑے ہو جانے کے بعد، یعنی بڑی عمر کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور اس کا لڑکے کے لیے اشتیاق زیادہ ہو جانے کے بعد، طال یطول کا اصل معنی ہوتا ہے لمبا ہونا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت دیا، اس وقت وہ پیدا ہوئے جبکہ ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، اور بڑی اشتیاق کے ساتھ بڑے انتظار کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وذات لیلۃ رأى ابراہیم علیہ السلام فی منامہ انہ یذبح اسماعیل۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وَأَدْرَكَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَا حَقٌّ وَصِدْقٌ وَأَنَّهَا وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ادراک کر لیا، یعنی جان لیا، محسوس کر لیا کہ وہ خواب حق اور سچا ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ لِيَخْتَبِرَ إِيمَانَهُ وَصَبْرَهُ، تاکہ وہ اس کے ایمان کو اور اس کے صبر کو آزمائے۔ اختبر اختبارن کا معنی آزمانا، امتحان لینا۔ فاستجاب ابراہیم علیہ السلام لامر اللہ وقال لابنہ، پس ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ ماذا تری، تو تیرا کیا خیال ہے یا تیری کیا رائے ہے، تو کیا دیکھتا ہے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ رآ یرا کا معنی دیکھنا بھی آتا ہے، خیال کرنا، سمجھنا، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے۔ فاستجاب اسماعیل لہذا الامر ایمانا باللہ وطاعتا لابیہ وبرا بہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم کو قبول کیا اللہ پر ایمان کی وجہ سے اور اپنے باپ کی اطاعت کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کی وجہ سے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے اس حکم کو قبول کیا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو انہوں نے کہا، اسماعیل نے کہا کہ میرے ابا جان، آپ کر لیجئے وہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ان قریب مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وَعِندَمَا اسْتَعَدَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِذَبْحِ إِسْمَاعِيلَ سَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، یعنی وہ آواز یہ آ رہی تھی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم اسی طرح اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ فالتفت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے، یعنی یہ آواز کو سن کر متوجہ ہوئے۔ فوجد قبشا ابیض اللون، اس نے ایک مینڈھا یا ایک ڈمبا جو سفید رنگ کا تھا وہ پایا۔ انزلہ اللہ تعالی من السماء، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا۔ فقان فدان لابن البار اسماعیل، پس وہ فرما بردار بیٹا اسماعیل کا فدیہ ہو گیا۔ فقد کافأہم اللہ سبحانہ علی برہما وطاعتہما وایمانہما العمیق، پس تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا ان کی حسن سلوک اور ان کی فرما برداری اور ان کی گہری ایمان پر۔ البر بالخالۃ، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ذات مرۃ اذنب رجل ذنبا فحزن حزنا شدیدا، ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایک گناہ کیا تو وہ سخت غمگین ہو گیا۔ وندم علی ما فعل، اور وہ پشیمان ہو گیا، پچھتایا اس چیز پر جو اس نے کیا، جو کام اس نے کیا یعنی جو گناہ اس نے کیا اس پر وہ پشیمان ہوا یا پچھتایا۔ وأخذ يفكر بينه وبين نفسه، اور وہ اپنے درمیان اور اپنے نفس کے درمیان سوچنے لگا، هل لی توبۃ ام لا، کیا میرے لیے توبہ ہوئے ہیں یا نہیں۔ وذهب الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال له، اور آدمی اللہ کے رسول کے پاس گیا اور ان کو کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذنبت ذنبا کبیرا فهل لی توبۃ، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے، یعنی میری توبہ ہوگی، قبول ہوگی، توبہ کر لوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الک والدان، قال الرجل لا، اللہ کے رسول نے اس کو کہا، یعنی اس سے پوچھا کیا تیری والدین ہیں، آدمی نے کہا نہیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلک خالۃ، اللہ کے رسول نے اس سے کہا کیا تیری خالہ ہے، قال الرجل نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ فقال له الرسول فبرها اذن، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تب تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، فرما برداری کر۔ وہکذا نعلم ان البر یغفر الذنوب، اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حسن سلوک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فلنحرص علیہ جمیعا، چاہیے کہ ہم تمام اس پر ہم لالچ کریں یا خواہش رکھیں۔ حرص یا حرصوں کا معنی لالچ کرنا، خواہش رکھنا، پر چاہیے کہ ہم تمام اس پر اس کی خواہش رکھیں یا اس پر لالچ کریں۔ حتی یغفر اللہ لنا ذنوبنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بر و دعوت، حسن سلوک اور دعوت۔ اسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وظلت امہ مشرکۃ، ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے اور ان کی ماں مشرکہ رہی۔ فکان یدعو اللہ ان یہدیہا، بس وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ وذات مرۃ دعاہا الی الایمان، اور ایک دن ایک مرتبہ اس نے ان کو ایمان کی طرف دعوت دی، یعنی ماں کو ایمان کی طرف دعوت دی۔ فثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحزن ابو ہریرہ حزنا شدیدا، تو اس نے اللہ کے رسول کو گالی دی، پس ابو ہریرہ سخت غمزدہ ہو گئے۔ وذهب الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبكي واخبره بما حدث، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، اور آپ کو خبر دی اس صورتحال کی جو پیش آئی۔ وطلب من الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعو لها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا لام کے صلے کے ساتھ اچھی دعا کرنا اور دعا علی کے صلے کے ساتھ بد دعا کرنا۔ فقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔
ففرح ابو ہریرہ بدعاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وذهب الى بیتہ پس ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی دعا سے خوش ہو گئے اور اپنے گھر کی طرف گئے۔ فوجد الباب مغلقا وشعرت امہ بہ، پس اس نے دروازے کو بند پایا، اس کی ماں نے اس کو محسوس کر لیا، یعنی ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بند تھا، ماں سمجھ گئی۔ وکانت تغتسل، اور وہ غسل کر رہی تھی، فطلبت منہ ان ينتظر، تو اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ انتظار کرے۔ ولبست درعها وخمارها، اور اس نے اس کی زرہ اور اس کے دو پٹے کو پہنا۔ درون کہتے ہیں زرہ کو، جس کی جمع آتی ہے درون، اور خمارن کا معنی دو پٹا اورنی، جمع آتی ہے اخمرتن، خمرن اور خمرن، تینوں جمع آتی ہیں۔ ثم فتحت الباب وقالت، پھر اس نے دروازہ کھولا اور کہا، یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وذهب الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ خوش ہو گئے اور اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ وقال له یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین ویحببہم الینا، اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اس کے مومن بندوں کے نزدیک محبوب بنا دے، اور ان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، مجھے بھی اور میری ماں کو بھی اس کے مومن بندوں کے نزدیک محبوب بنا دے، اور ان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ الی عبادک المؤمنین، اے اللہ تیرے اس بندے کو اور اس کی ماں کو تیرے مومن بندوں کے اندر تم محبوب بنا دے، تیرے مومن بندوں کے نزدیک۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے مومن بندوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کی ماں کی محبت پیدا ہو جائے، یعنی محبوب سمجھے ان کو۔ یہاں پر دیکھیں ان یحببنی انا و امی، یہ انا اس لیے لائے کہ جب بھی ضمیر متصل پر عطف کرنا ہو تو اس صورت کے اندر ایک ضمیر منفصل لائی جاتی ہے، جیسے یہاں پر یا جو ہے ان یحببنی میں یا، اس پر عطف کرنا ہے امن کا، اس وجہ سے انا کی ضمیر لائے۔ قرآن میں ایک جگہ پر اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، تو یہاں پر اسکن ضمیر متصل ہے، اس کے اوپر عطف کرنا ہے زوجک کو، لیکن بیچ میں ایک ضمیر فاصل لائے یعنی انت۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیے، جب بھی ضمیر متصل پر عطف کرنا ہو تو اس صورت کے اندر جیسی وہ ضمیر ہو اسی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، اسی کے اعتبار سے وہاں پر ضمیر لائیں گے، اور ضمیر منفصل، مذکر کی ضمیر ہو تو مذکر کی، مؤنث کی تو مؤنث کی، واحد تثنیہ جمع کو بھی سامنے رکھ کر ایسی ضمیر لائیں گے، جسے اسکن انت میں واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس لیے انت لائے، اور یہاں پر یحببنی یا میں یہ یا جو واحد متکلم ہے اس لیے انا لائے۔ یہ تھا قصص فی البر کے سلسلے میں ویڈیو نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اسی سلسلے کے اندر کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔